حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات بڑی یاد آئی۔ تقوی کے حوالے سے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ شخصیت ہیں جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کا دور ایسا دور تھا کہ وہی خلافت راشدہ کا نظام تھا۔ شہروں کے اندر لوگ زکوٰۃ کا مال ہاتھوں پر اٹھا کر پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا، ایسا خوشحالی کا دور تھا۔ اپنے تقوی کا عالم یہ ہے کہ مروان کی بیٹی شہزادی نکاح کے اندر آئی ہے، اور شہزادیوں کے احوال بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ باپ، بھائی، برادری کی طرف سے ایک تحائف کا سلسلہ، شہزادی بھی ہیں۔ تو عجلہ عروسی کے اندر جب آئیں اور دیکھا تو بڑے قیمتی موتیوں اور ہیروں کے جواہرات موجود ہیں، کوئی ابا نے دیا ہے، کوئی بھائی نے دیا ہے۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا میرے گھر میں یا آپ رہیں گی یا یہ دولت رہے گی۔ سمجھدار تھی، پہچان گئی، کہا جی آپ کے گھر میں میں رہوں گی، یہ نہیں رہے گی۔ جتنے زیورات تھے وہ اٹھائے اور اسی وقت بیت المال کے اندر جمع کروا دی۔ جب تقوی کا حال یہ ہونا تو پھر اولاد کی تربیت بڑی آسان ہوتی ہے۔ کسی جگہ سے کافور آیا اور خود اہلیہ عمر بن عبدالعزیز بڑی شہزادی بھی ہیں، کام کاج والی بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، اوزان اور پیمائش کا معاملہ بھی جانتی ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی بندے کی ضرورت تھی کہ جو اس مشک اور کافور کو تول دے۔ اہلیہ کہنے لگی جی میں تول دیتی ہوں، اس میں بڑا معاملہ کیا ہے، تولنا ہی تو ہے، میں تول دیتی ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، آپ نے نہیں تولنا۔ جی میں گھر میں نہیں رکھتی، نہ مجھے ضرورت ہے، بیت المال کی چیز ہے، بیت المال کے اندر رکھنی ہے، میں تول دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے جب آپ کافور کو اٹھا کے ترازو کے پلڑے کے اندر رکھیں گی تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو لگے گا نا، اٹھائیں گی، رکھیں گی، تولیں گی، پوٹلی کے اندر بند کریں گی، ڈبے میں بند کریں گی، کسی چیز میں لپیٹیں گی، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو لگے گا، اور وہ ہاتھ آپ کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا جی کہ ہاتھ وہیں سے اور ایسے ایسے کر کے تول دیا اور پھر لگ جاتا ہے۔ ہاتھ آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے اتنے کافور کی ایک رمق یا خوشبو میرے گھر کے اندر آئے اور کل میں حساب کتاب کے اندر پکڑا جاؤں کہ آپ کے گھر والوں نے یہ معاملہ فرمایا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب وصال ہونے لگا، دنیا سے جانے لگے، تو عزیز رشتہ دار اقربا آئے اور کہنے لگے بھئی امیر المومنین، خلیفہ وقت اپنی اولاد کے لیے آپ نے کیا بچا کر رکھا؟ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں، 11 بیٹے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مرنے کے بعد جو حصہ بیٹوں کو ملا، ترکے میں سے ہر بیٹے کے حصے میں 3 درہم آئے۔ 22 لاکھ مربع میل کے قریب زمین پر حکومت اور خلافت کی ہے۔
امیر المومنین کے بیٹے 11 ہیں، 11 کے حصے میں 33 درہم آئے ہیں، 33 درہم، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے الفاظ بڑے عجیب تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو چیز سکھانی تھی وہ سکھا دی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو تقوی سکھا دیا ہے، اگر اس تقوی کے معیار پر یہ چلتے رہے تو اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے عنایت فرمائے گا، اور اگر انہوں نے اس تقوی کو اپنا معیار اور پیمانہ اور زندگی گزارنے کا نمونہ نہ بنایا تو ایسی اولاد کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو چیز میرے سکھانے کی تھی وہ میں نے سکھا دی۔ اور پھر دیکھا، لوگوں نے دیکھا اس وقت کے بادشاہوں کے لڑکے اور شہزادے دمشق کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہے تھے، اور یہ امام بنے ہوئے سامنے کھڑے۔